बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हुज़ूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 781वां उर्स मुबारक है और पाक तशरीफ़ में मैं भी हाज़िर हूँ और दीवान साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आज 4 मुहर्रमुल हराम, कल बहिश्ती दरवाज़ा खुल जाना है और इसमें बहुत सारी रस्में होती हैं। पहले मैं आपको बाबा साहब की चौखट की ज़ियारत करवा देता हूँ। ये हुज़ूर बाबा साहब की चौखट है और बहुत रश है, लोग बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ही मुमताज़ स्कॉलर, मुमताज़ आलिम दीन, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, डॉक्टर मुहिब्बुन नबी ताहिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। कुछ छोटी छोटी बातें मैं उनसे पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि ये रस्म क्या होती है, कब से चल रही है और यहाँ पर इसमें शिरकत करने वालों का इसमें क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला। ये अच्छा क़िबला, ये बताइए ये रस्म कौन सी हो रही है जो आज 4 मुहर्रम को असर के बाद होती है? मैं इसके अंदर 2-3 गुजारिशें करना चाहता हूँ ताकि रस्म से कबल जो है वो एक बात वाज़ेह हो सके। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, उस पर डट गए और पक्के हो गए, अल्लाह पाक उनकी ताईद और नुसरत के लिए फिर फरिश्तों को भेजता है। ठीक है। तो इसलिए हुज़ूर ज़ुल्फ़ुल अंबिया सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की और अल्लाह की इबादत और रियाज़त की और अल्लाह को राज़ी किया। और जब बंदा अल्लाह को राज़ी करता है तो पाक परवरदिगार फिर पूरी नूरी कायनात के अंदर जिब्रील अमीन जो पूरी नूरी कायनात का सरदार है, उसके ज़रिए ऐलान करवाता है कि जिब्रील मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी ऐसे मोहब्बत करो। फिर पूरी नूरी कायनात को कहा जाता है कि तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर ज़मीन वालों की जो है उसकी मोहब्बत रख दी जाती है। ये जो आप रस्में देख रहे हैं, जब से हुज़ूर सैयदी गंज शकर का और विसाल हुआ तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है ये सारी इस अंदाज से जो है चल रही हैं जी। और ये बतौर ख़ास ये जो कोडियों की रस्म, हाँ, ये कोडिया क्या है? ये उस वक्त जो ये सिक्का राइजुल वक्त था, हाँ, इस तरह आज हमारे यहाँ करेंसी है। जी हाँ, रुपया है या पैसा? उस वक्त ये सिक्का था और सैयदना ख्वाजा साजना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही गंज शकर के आप फैज़ याफ्ता भी हैं और आपके खलीफा भी हैं। मैं एक बात आपके तवस्सुत से ये भी बयान कर दूं कि सिर्फ हम जब हज़रत निज़ाम पाक की बात करते हैं तो ज़हन के अंदर आता है कि सिर्फ हम एक सूफी बुज़ुर्ग की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुफस्सिर भी थे, आप मुहद्दिस भी थे। वाह वाह वाह। आपकी जो हैसियत है वो बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर एक मुस्तनद आलिम दीन और एक मुस्तनद मुफस्सिर, एक और मुस्तनद मुहद्दिस की हैसियत से जानी जाती है। बाकी तसव्वुफ आपका दूसरा तारुफ है। और जब आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर तो हुज़ूर बाबा साहब का विसाल जब हो गया तो ये जो आप आस्थाना देख रहे हैं सैयदी ज़ुहदुल अंबिया का, तो हुज़ूर निज़ाम पाक ने ये सारी जो है वो मामलात किए हुज़ूर बाबा साहब की वसीयत के मुताबिक। तो फिर जब आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जी, अपने चश्मे बातनी के साथ आपने आलम रोया के अंदर हुज़ूर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की ये चौखट जहाँ पे बहिश्ती दरवाज़ा आप इस साइड पे करके जरा दिखा ये बहिश्ती तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा इस तरफ बहिश्ती दरवाज़ा। तो आप वहाँ पे मौजूद थे सैयदना निज़ाम पाक बाबा साहब के कदमों के अंदर ये जो चौखट है। तो आपने चश्मे बातनी से देखा, आलम रोया में देखा कि हजूर आका दो जहाँ मदनी ताइदर हबीब किबिया जनाब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजूर सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कामिल हया वल ईमान, हजूर मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम भी मेरे आका के साथ थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो यहाँ से गुज़र जाएगा वो अमन पा जाएगा।
تو حضور چونکہ نظام پاک جو حضور بابا صاحب کی عقیدت رکھنے والے، رسالت مآب سے محبت رکھنے والے، رسالت مآب کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے کے اندر ہے، تو چاروں صحابہ بھی موجود تھے. تو جب آپ بھی یہ اسلام کی سرکار نے فرمایا کہ جو یہاں سے گزر جائے گا وہ امن پا جائے گا، تو آپ کے پاس کوڑیاں تھیں. جی آپ کے پاس کوڑیاں تھیں اور آپ نے نا وہ اپنے پاکٹ سے، جیبوں سے نکالی اور یوں اچھالی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. تو خوشی سے وجد سے آپ نے وہ اچھالی اور آپ نے کہا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ وہ قطب فرید حق فرید یا فرید. تو آپ نے یہ نعرہ بھی لگایا. تو اس وقت سے یہ چیز متداول ہے. ٹھیک ہے. اب آنے والوں کے لیے اس میں کیا برکت ہے؟ آپ اندازہ فرما لیں اس بات کا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو جب اللہ پاک کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو حضور سیدی زہد الانبیاء نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. یہ نظام قدرت ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ جتنے زائرین زائرات آتے ہیں، میں تو آگے آپ کو یہ بات بتا چکا کہ عرش والے بھی جس بندے کے ساتھ رب محبت کرتا ہے عرش والے بھی محبت کرتے ہیں. تو پھر پوری دنیا کو کھینچی اس لیے آتی ہے کہ زمین والوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے. بے شک آنے والوں کا کمال نہیں تسلیم بھائی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت رکھ دی ہے. تو جو یہاں پہ آتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کی در کی زیارت کرنے آتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر سادہ لفظوں میں یہ میں کہہ دوں کہ یہ جتنے آتے ہیں یہ جنت کی زیارت کرنے آتے ہیں. ماشاءاللہ. تو جو جنت کی زیارت ہے حضور بابا صاحب کا یہ فیضان ہے. تو یہ پھر آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مناجات اور التجائیں کرتے ہیں اور اپنے جو شیخ کامل حضور سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا علامہ صاحب آپ سے کل ملاقات نہیں ہو سکے گی. کل 5 محرم ہے اور بہشتی دروازہ کھل رہا ہے اور 5 دن کے لیے سال میں ایک بار یہ دروازہ 6 دن کے لیے کھلتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جی کیا یہاں سے گزرنے والا ہر بندہ جنتی ہو جائے گا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے کیا وہ جنتی ہی رہے گا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بات نا ذہن نشین فرما لیں کہ خذ ما صفادہ ما قدر. اگر آدمی پکی توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ التماس کرتا ہے کہ مالک مجھ سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے. سرکار سے پوچھا کہ حضور توبہ کب تک ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک فرشتہ آ کر غرغرہ نہیں کرتا یعنی جان نہیں نکالتا اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ نفس کرے اور جو نظام پاک نے تربیت دی حضور بابا صاحب کے وسیلہ جلیلہ سے تو توبہ کرے. اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا جو بندہ آدمی پکا توبہ کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر ایک تو پہلی بات ہے کہ پکی توبہ کی جائے اور دوسرے نمبر پر حضور زہد الانبیاء کا جو طریقہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، دین احکام کی جو ہے وہ اطاعت ہے، اس کی پیروی کی جائے. تو آقا نے فرمایا جو یہاں سے گزر جائے گا وہ امن پا جائے گا. تو پھر اس کو یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ امن پا جائے گا. اس لیے کہ حضور بابا صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ طریقت کی شریعت کی اس انداز سے بات کی کہ ہمیشہ آپ کا ہر عمل رسول اللہ کی اتباع کے اندر رہا. تو جتنے یہاں پہ زائرین آتے ہیں میں ان کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کا احیاء ہے اور آئیں. تو پھر جب آدمی سرکار نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو پھر جب آپ باغ کی جنت کی زیارت کرتے ہیں یہاں سے گزر جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے اوپر کچھ چیزیں لاگو بھی کرے تو جو بابا صاحب نے بتائی ہیں. آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور آپ نے ارکان اسلام کی جو اتنی پابندی کی ہے تو پھر ان کو بھی میں آج کے وسیلہ سے آپ کے تواسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پھر سنت کا احیاء کیا جائے اور پچھلی گناہوں کی توبہ کی جائے اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ غفور رحیم ہے. بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا اور یہ جو 2-3 چھوٹے سوالات جو ہر ایک ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ رسموں کی حقیقت کیا ہے اور بہشتی دروازے کی حقیقت کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو
اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہے، اسے اپنی حفاظت عطا کر دیتا ہے. تو پھر وہ چونکہ اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوتا ہے تو اس کی توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا. ایک جملہ میں کہہ دوں. جی جی جی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو قول ثابت جو ہے اس پہ مستحکم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ازلی اور بدلی بنا دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی بے بھی، شک. دونوں کو زندگی قرآن نے کہا. تو اس لیے قول ثابت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ کی رسالت اور رسول اللہ کی اتباع ہے. بے شک. بہت شکریہ. آج یقیناً یہاں پر اس وقت رش بہت زیادہ ہے اور جتنا میں آپ کے لیے پیش کر سکا ہوں میری کوشش رہی ہے کہ آپ کو زیارت کرواتے رہیں یہاں کی، اور لوگوں کا جس طرح رش ہے. یہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، ابھی یہ کوڈیاں تقسیم کی جائیں گی. یہ حقیقت میں حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کیف کے ساتھ وہ کوڈیاں اڑائی تھی، گویا اس وقت کی کرنسی اڑائی تھی، یہ وہی ادا دوبارہ دہرائی جاتی ہے بار بار، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ برکت کا اور رحمت کا باعث ہوتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.